اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم زہیر نصیر صاحب، مینیجنگ ڈائریکٹر بدر ایکسپو سولوشنز، انجینئر محمد نوید اکرم انصاری صاحب، چیئرمین IEEE، میڈیا کے دوستوں، باقی جو یہاں حضرات بیٹھے ہیں، سبھی کو السلام علیکم۔ کراچی ایکسپو میں منعقد ہونے والی میرے خیال سے مسلسل 13 سالوں سے IEEE کا منعقد ہونا، انعقاد کا ہونا، اور ایک ہال سے شروع ہونے والی اس ایکسپو نے آج پورے ایکسپو سینٹر پہ اپنے قدم جما لیے ہیں۔ 250 سے زیادہ 250 پارٹیسپینٹس اور 45 ملکوں سے ڈیلیگیٹس کا یہاں آنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بدر ایکسپو کے لیے اور IEEE کے لیے خوش آئین ہے۔ میں بحیثیت گورنر سندھ ان کو اور ان کی پوری ٹیم کو دل کی عطا گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں، کیونکہ جو ایک چیز کی کمی ہم میں محسوس کی جاتی ہے وہ ہے تسلسل، اور اگر 13 سالوں سے یہ تسلسل چل رہا ہے تو یہ واقعی بدر ایکسپو پر اور IEEE کی ٹیم پر دنیا کا اعتماد ہے، جو آج 45 ملکوں سے لوگ پاکستان آئے اور کراچی خاص طور پہ اس ایگزیبیشن میں حصہ لیا ہے۔ ابھی زہیر نصیر بھائی مجھے بتا رہے تھے کہ انہوں نے 35 سے زائد جو سٹالز ہیں یا جو پیویلینز بنا کے مختلف کالجز اور یونیورسٹیز کے طلباء اور طالبات کو دیے تاکہ وہ اپنے پروجیکٹس کو یہاں ڈسپلے کر سکیں، اور یہ آپ نے ان کو فری دیا تاکہ کوئی ایسا ٹیلنٹ رہ نہ جائے اور وہ اپنا پروجیکٹ آج 45 ملکوں سے آئے ہوئے لوگوں کے سامنے اور 250 پارٹیسپینٹس کے سامنے رکھ سکیں۔ اور میرا بھی یہ ماننا ہے اور زہیر بھائی کا بھی کہ اگر کسی ایک گروپ کا یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کا پروجیکٹ کلک ہو جاتا ہے تو یہی شاید آپ کا اور ہمارا مقصد ہے۔ پاکستان کے اس آج کے معاشی بحران سے نکلنے کا واحد راستہ ہے کہ ہم اپنے ٹیلنٹ کو، اپنے آنے والی نئی نسل کو پروموٹ کریں، انہیں آگے لے کر آئیں، اور یہ ہو سکتا ہے کیونکہ اس قوم میں جو واحد چیز مجھے نظر آتی ہے، میں کہتا ہوں کہ یہ وہ قوم ہے جو پروں سے نہیں اڑا کرتی، حوصلوں سے اڑا کرتی ہے۔ اور جب اگر حوصلوں سے اڑنے والی قوم جس ملک میں موجود ہو، جہاں ایسی مائیں موجود ہوں جو افواج پاکستان میں اپنا شوہر شہید کروانے کے بعد اپنا بیٹا بھی بھیجے اور وہ بھی شہید ہو جائے، اور اس ماں کے چہرے پر اداسی نہ ہو، بلکہ وہ اپنے تیسرے بیٹے کو بھی سرحدوں کی حفاظت کے لیے بھیجنا چاہتی ہو، تو میں سمجھتا ہوں یہ ملک، اس میں رہنے والے لوگ، آج جب میں یہاں بیٹھا تھا تو میں قومی ترانے کو غور سے سن رہا تھا۔ میں سمجھتا ہوں اگر اس قومی ترانے کے ہم اپنے الفاظوں پر عمل کر لیں، اپنی قوم کو اس بات پر تیار کر لیں کہ ہمیں پتہ تو سب کچھ ہے لیکن ہم امپلیمنٹ نہیں کرتے، ہم سوچتے سمجھتے جانتے سب کچھ ہے، لیکن اگر ہم امپلیمنٹ کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ہم زہیر نصیر بھائی کے نقش قدم پر چلنا شروع کر دیں گے، کیونکہ ان کی جو مجھے سب سے اچھی بات لگتی ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ فل آف کمٹمنٹ، آئیڈیاز اور پھر اس کو امپلیمنٹ کرنے کا ہنر جانتے ہیں، کیونکہ اگر یہ تین چیزیں کسی شخص میں موجود ہوں
تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہم سب کو پاکستان کی ترقی کی طرف گامزن کر سکتا ہے۔ تو ہمیں بہت سارے زہیر نصیر چاہیے، بہت ساری جو کمپنیز ہیں وہ بدر ایکسپو کی طرح ہونی چاہیے، کیونکہ حال ہی دنوں میں انہوں نے گورنر ہاؤس میں بھی 2 ایسے پروگرامز کیے جس کی مثال نہیں ملتی، جس میں 14 اگست کا پروگرام اور پھر 6 سپٹمبر کا وہ بدر ایکسپو نے کیا اور بہترین پروگرام کیا، پورے پاکستان میں اسے لوگوں نے سراہا ہے۔ اور آج جس تقریب میں آپ نے مجھے مدعو کیا ہے، میں آپ کا اور IEEE کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جو باتیں جو ڈسکشنز میری آپ سے ہوتی رہی ہیں اس پروجیکٹ کے حوالے سے، میں بڑا پر امید ہوں کہ آپ نے ایک ایسی چیز کی بنیاد پچھلے 13 سالوں سے ڈالی ہوئی ہے جو مسلسل آگے کی طرف گامزن ہے، اور یہ اعتماد اور یہ تسلسل انشاءاللہ تعالی ہم سب کو اس منزل کی طرف لے جائے گا جس کا خواب ہم سب نے، اور پھر ایک وہ خواب جو علامہ اقبال نے دیکھا اور قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کو امپلیمنٹ کیا۔ لیکن آج میں یہ ضرور آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ جس پاکستان کی بنیاد اور جس خواب کی تعبیر ہم نے دیکھی تھی، اپنے آباء و اجداد سے سنی تھی، کیا ہم اس طرف گامزن ہیں یا نہیں ہیں؟ اور اگر نہیں ہیں تو ہمیں اس طرف فوری طور پر اس راستے کی طرف جانا ہے، کیونکہ 77 سال پہلے جو ہمارے قائد کا ویژن تھا، آج دنیا اس طرف جا رہی ہے۔ اور اگر میں اس سے آگے آ کے بات کروں تو ہمارا جو مذہب اسلام ہے، جس کی تلقین اور تائید ہمارے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اور جس مبارک مہینے میں آج 12 ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، 1400 سال پہلے ہمیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے چین بھی جانا پڑے تو یہ ہمارے مذہب نے ہمیں سکھایا۔ اور آج اس دنیا کے جدید جو ٹیکنالوجی کا دور ہے، ڈیجیٹلائزیشن کا دور ہے، انجینئرنگ کا دور ہے، اس میں ہمیں مزید کس طرح سے ٹیکنالوجی حاصل کرنی ہے، اپنے لوگوں کو کس طرح اس سے اس کا فائدہ، اس کے فوائد دینے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تحفہ ہے ایکسپو سینٹر اس پاکستان کی معیشت کو، اور یہ زہیر نصیر بھی ایک تحفہ ہی ہے ہمیں پاکستان میں کہ جس نے اس ایکسپو سینٹر کے اندر انٹرنیشنل طرز کی جو ایگزیبیشنز ہیں یا جو یہ کام کر رہے ہیں، اس کو میں اس لیے سراہتا ہوں کہ آج اگر میں دبئی ایکسپو میں جاؤں یا میں ہانگ کانگ کی کسی ایکسپو میں جاؤں اور پھر میں بدر ایکسپو کے اس ایکسپو سینٹر میں آتا ہوں تو مجھے زیادہ فرق نظر نہیں آتا۔ یہ الحمدللہ بدر ایکسپو نے ہمیں یہ تحفہ دیا ہے، کیونکہ بہت سارے کام آدمی کرتا ہے بے دلی سے کرتا ہے، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ ان کی جو پوری ٹیم ہے وہ دل سے محنت سے چیزوں کو سجاتی ہے، اور وہ سجاوٹ ہمیں ایسی لگتی ہے جیسے ہم اپنے گھر کے ڈرائنگ روم کو سجا رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ عزم جو آپ کا اور آپ کی ٹیم کا ہے، اور جو ہم سب مل کر چاہتے ہیں کہ ان تمام کی تمام ایگزیبیشن سے اور یہ جو پارٹیسپینٹس آتے ہیں، مطلب یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ آج کے اس معاشی بحران میں اگر 250 کے قریب پارٹیسپینٹس اس ایکسپو میں موجود ہوں اور 45 ملکوں سے ڈیلیگیٹس آئے ہوں، تو اب میں میڈیا کے تعاون سے اور آپ سب کو یہی کہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ اس ایکسپو میں شرکت کریں، یہاں کی جو انفارمیشن ہے وہ شیئر کریں، اور جو باہر سے لوگ آئے ہیں ان کے ساتھ اپنا B2B ایگریمنٹس بنائیں، MOU کریں، جو آپ کی ایکسپرٹیز ہیں وہ ان سے شیئر کریں، اور جو ان کی ایکسپرٹیز ہیں جو یہاں آئے ہیں اس کا آپ سے شیئر ہونا، آپ کا اس پر توجہ دینا، اور پھر بحیثیت گورنر سندھ میں IEEE کو اور ان کی ٹیم کو، ان کی مینجمنٹ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ بحیثیت گورنر سندھ گورنر ہاؤس کے دروازے عوام کے لیے تو کھلے ہی ہیں، لیکن آپ جیسے وہ لوگ جو پاکستان کی ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے، پاکستان کے اندر ٹیکنالوجی
پاکستان کی انجینئرنگ فیلڈ کو آگے لے جانے کے لیے جو کوششیں کر رہے ہیں اور کاوشیں کر رہے ہیں، اس میں آپ مجھے اپنا ایک ممبر سمجھیں۔ گورنر ہاؤس آپ کو ان تمام چیزوں میں فیسیلیٹیٹ کرے گا، آپ کی تمام کاوشوں اور کوششوں کو خراج تحسین بھی پیش کرے گا، لیکن عملی طور پر آپ کے ساتھ میں کھڑا نظر آؤں گا۔ جہاں جہاں آپ کی ٹیم کو، آپ کے لوگوں کو کوئی ہرڈلز ہوں، پریشانیاں ہوں، چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ سے ہوں یا سندھ گورنمنٹ سے ہوں، میں اس میں آپ کے ساتھ ہوں، اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے آپ کے ساتھ ہوں، اور انشاءاللہ تعالی آپ کو عملی طور پر نظر بھی آئے گا۔ اچھا، میں سمجھا یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی پارٹیسپینٹس کے لیے، ایگزیبیٹرز کے لیے الاؤنس کر دیں، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ بس جلدی سے ختم کریں اور ہم نے جانا ہے، چلتے ہیں۔ میں معذرت کے ساتھ، کیونکہ میری فلائٹ ہے، میں اسلام آباد جا رہا ہوں، وہاں بھی ہماری جو فیڈریشن چیمبر آف کامرس انڈسٹری ہے ان کا ایک بڑا پروگرام ہے اسلام آباد میں، تو اس میں شرکت کے لیے جا رہا ہوں، لیکن میری تمام نیک تمنائیں اور دعائیں آپ سب کے ساتھ ہیں۔ مقصد ہمارا ایک ہی ہے کہ اس پاکستان کو ترقی کی طرف گامزن کرائیں، اور جو پاکستان میں ٹیلنٹ ہے اس کو ہم آگے لائیں، اور جو پرابلمز ہیں ان کو پیچھے کریں۔ ابھی میرے پاس یہاں آنے سے پہلے جاپان کے ایمبیسڈر آئے ہوئے تھے، میں نے ان کو پاکستان میں اور خاص طور پہ کراچی میں جاپنیز انویسٹرز کی جانب سے انڈسٹریز کا سیٹ اپ کرنے کی آفر کی، SIFC کے فوائد ان کو بتائے، انہوں نے کافی تحمل سے میری بات سنی، اور اس کے بعد انہوں نے مجھے 2 لفظوں میں ایک بات کی، انہوں نے کہا یہ جو بات آپ کر رہے ہیں اس سے زیادہ فیسلٹیز ہمیں ویتنام اور انڈونیشیا میں مل رہی ہیں، وہاں انرجی کرائسس بھی نہیں ہے، وہاں اسٹریٹ کرائم بھی اتنا نہیں ہے، لیکن میں نے ان سے کہا کہ ہمارے پاس جتنا ہے اسے انڈین میڈیا ملٹی پلائی بائی 1000 کر کے دکھاتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے ہمارا اور ان کا پرانا کلیش ہے، آنکڑا ہے، لیکن میری ریکویسٹ پر میں نے ان کو قائل کر لیا کہ کم از کم جاپنیز جو انویسٹرز ہیں وہ پاکستان آئیں گے، کراچی آئیں گے، ان کی ایمبیسی، ان کا کونسلیٹ، جو ہماری انٹریکشن ہے آپس میں اس کو فیسیلیٹیٹ کرے گی، اور ہم ایک دوسرے کے بزنس مینوں کو اپنے ہاں جو اپرچونیٹیز ہیں اس کو بتائیں گے، دکھائیں گے اور ان کو قائل کریں گے، اور جاپنیز ایمبیسڈر نے مجھے یقین دلایا کہ وہ اس میں بھرپور ہمارا تعاون کریں گے۔ اب یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم اپنی جو پروڈکٹس ہیں، جو اپنی چیزیں ہیں، ان کو کس طرح شوکیس کرتے ہیں، مارکیٹ کرتے ہیں، اور اس انویسٹر کو کس طرح پاکستان کی طرف مائل کرتے ہیں اور اپنی ایکسپورٹس کو بڑھاتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے اس ملک میں نہ ٹیلنٹ کی کمی ہے، نہ اس ملک میں ایسے لوگوں کی کمی ہے جو پاکستان کی عزت اور وقار میں اضافہ چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی یہ جو میں جو بات اصل بتانے والا تھا جو ایمبیسڈر نے کہی، انہوں نے کہا کہ ہم ساری چیزوں کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ جو روزانہ ہم ٹی وی پہ سنتے ہیں کہ آج کسی نے دھرنا دے دیا ہے، آج کسی نے جلوس نکال لیا ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم تو جب تک مطالبات نہیں مانے جائیں گے روڈ بلاک رکھیں گے، کہتے ہیں یہ چیزیں ہمارے انویسٹرز کو تنگ کرتی ہیں اور روکتی ہیں۔ تو آج آپ دیکھیں کہ ایک ممالک کا جو ایمبیسڈر ہے وہ یہ بات کر رہا ہے، تو ہمیں بھی سوچنا ہے کہ ہم جو سوچے سمجھے بغیر ایسی سیاسی جماعتوں کے پیچھے چل پڑتے ہیں جو ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ آنے سے روکنے کا سبب بن رہی ہیں، تو ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ جو میں بات کرتا ہوں کہ جو بیرونی طاقتیں پاکستان کے اندر معاشی بحالی نہیں چاہتی، یہ ان کا ایجنڈا ہے کہ جب اگر چائنا کے پرائم منسٹر کے آنے کی بات ہو، جہاں ملیشیا کے پرائم منسٹر کے آنے کی بات ہو، جہاں جاپان کی انویسٹمنٹ کے آنے کی بات ہو، تو ایک سیاسی جماعت اپنا یہ جلسے جلوسوں والا بیانیہ لے کر نکل پڑتی ہے تاکہ یہ لوگ جو پاکستان میں آ کے پاکستان کی معیشت کی بحالی چاہتے ہیں ان کو آنے سے پہلے ہی روک دیا جائے۔ تو اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ سوال میں آپ کے سامنے چھوڑے جا رہا ہوں کہ پاکستان کو ہم نے آگے لے کر جانا ہے،
پاکستان کی معیشت کو آگے لے کر جانا ہے، یا ہم نے ایک دوسرے کی سیاست کو آگے لے جانا ہے، یا ہم نے ایک دوسرے کے پیر کھینچنے ہیں؟ یہ اب آپ پر منحصر ہے کہ ہم اس کا کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ پاکستان پائندہ باد، پاکستان زندہ باد۔